Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 737. Ya Ali Madad, پہلی دفعہ پروڑیہ جماعت خانے میں آیا ہوں. جماعت خانہ میں ایک دفعہ آ چکا ہوں, لیکن آج پہلی دفعہ آپ کی ملاقات ہوئی. انشاءاللہ مولا جو بلائے میں آپ کو آواز سناتا ہوں. ہر دم جپو پیر شاہانو جاپ جپتا رہی جی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اتنا میسج لیکن بہت امپورٹنٹ. ہر دم جپو پیر شانو جاپ جپتا رہیں. ہمارے حضرت امام نے فرمایا کہ بیت الخیال کی بندگی ان کے لیے ہے کہ جن کی یہ اچھا ہو ہمیں روحانی پروگرس کرنے کی ہے, جن کی یہ اچھا ہو کہ موت کے بعد میرا کیا ہوگا, ان کے لیے بیت الخیال ہے. مگر جو آدمی بیت الخیال میں سیریس نہیں اور دنیا کی چیزوں میں پڑا ہے, مولا فرماتے ہیں اس کو بیت الخیال کا بول لینے کی کوئی ضرورت نہیں. امام کا کام ہے ہمارے دورزنی دے. امام کا کام ہے ہمیں ہدایت کرے. امام کا کام یہ ہے ہماری مشکلیں دور کرے اور ہمارے سوالوں کا جواب دے رہے. مولانا حضرت امام نے جبھی بھی بیت الخیال کا کام کرنے کے لیے جماعت میں حاضری دی تو امام پہلا سوال یہ کرتے ہیں, بھلا تم اپنی راضی خوشی سے آئے ہو یا کسی کے کہنے سے آئے ہو؟ تو جماعت ہاتھ اونچا کر کے کہے نہیں خداوند ہم راضی خوشی سے آئے ہیں. مولا پوچھے تمہارے مات پتا نے, تمہارے یار دوست نے, تمہارے بھائیوں نے تم کو کہا کہ اس کام میں جاؤ, کہ نہیں خداوند ایسا نہیں ہے. اچھا دیکھو یہ کام بہت گمبھیر ہے, بڑا سیریس ہے. ایک دفعہ جو کبھی اس کام میں آ گئے تو پھر زندگی بھر اس میں سے باہر نہیں نکل سکتے. اس کے لیے ابھی سے نکی کرو کہ کبھی تم سے یہ کام ہو سکے گا تو لو, نہیں ہو سکے گا تو ابھی بھی تم چلے جاؤ. اسی طرح سے امام نے ایک دفعہ دار السلام کے جماعت خانے میں جب فرمان کیا, امام کی اس بات کے اوپر ایک لڑکا سوچتا رہا, بالکل پیچھے بیٹھا تھا. امام تھوڑی دیر چپ رہے, صاحب نے ادھر ادھر دیکھا کوئی اٹھتا نہیں. مولا نے بول دیا اور اتنی دیر میں وہ لڑکا پیچھے بیٹھا تھا وہ اٹھ گیا. لڑکا جب ہی اٹھا دروازے پہ آیا, میں دروازے پہ کھڑا تھا. میں نے اس کو پوچھا کہ بھئی کیوں جاتے ہو, کہ میرے سے یہ کام نہیں ہوگا. میں نے کہا ابھی تم نے تو بول سن لیا, اتنی دیر بیٹھے رہے, امام نے تمہیں ٹائم بھی دیا, لیکن ابھی میں تمہیں باہر نہیں جانے دوں, تو ٹھہر کر. مولا اپنا کام پورا کر کے آئے, مجھے پوچھے کیا ہے مشنری. میں نے کہا خدا نے اس نے بول کے سن لیا اور اب یہ کہتا ہے کہ میرے سے نہیں ہوتا. حضرت امام نے اس کو فرمایا کہ میں تجھے 2 برس کی چھٹی دیتا ہوں. 2 برس تم عبادت مت کرو, اس بول کو بھول جاؤ, یاد مت کرنا. 2 برس کے بعد تمہیں لگے کہ نہیں تم عبادت کر سکو گے اور تمہیں یہ بول یاد ہوئے تو عبادت کرنا, جو یاد نہیں ہوئے تو پھر میرے پاس آنا, میں نوا بول دوں گا.
ابھی معلوم نہیں وہ لڑکا کہاں چلا گیا پھر کیا ہوا، لیکن میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ ہماری جماعت کی یہ عادت ہو گئی، 16, 18, 20 برس کا لڑکا ہو گئے، ماتا پتا بولتے جاؤ بول لے لو، یا خود اس کی مرضی نہیں آتا ہے بول لے آتے ہیں، اور پھر ہم جماعت خانے آتے نہیں، عبادت کرتے نہیں. یہ چیز اچھی نہیں، کیونکہ مجھے یہ بات تو بڑی جماعت میں کہنی چاہیے. 30 آدمیوں کے اندر میں کیا بولوں؟ اور وہ بھی مفتی صاحب سے پوچھا کہ کمریا صاحب سے، تو بولے 5 آدمی آتے ہیں. عبادت ہے نا وہ مسخری نہیں، عبادت مستی نہیں، عبادت جوک نہیں، عبادت کھیل نہیں، یہ ایک بڑی سیریس چیز ہے. اور اسی لیے حضرت امام کے اس جامع کے اندر عبادت گھٹتی جاتی ہے. مولا اتےجن نہیں دیتے، انکریج نہیں کرتے کہ تم بول لو. مولا نے بہت دفعہ مشنریوں کے ساتھ یہ باتیں بھی کی ہیں، اور ہم خود بھی لوگوں کو پہلے کی طرح امام سلطان محمد شاہ کے جامع کے اندر انکریج کرتے تھے، لیکن اب ہم انکریج نہیں کرتے، ڈسکریج بھی نہیں کرتے، لیکن انکریج نہیں کرتے کہ تم بول لو. کارن کہ آج میجورٹی ہماری جماعتوں کے اندر بیت الخیال میں ہے، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو عبادت کا شوق رکھتے ہیں. ہمیں عبادت کا شوق نہیں رہا. زمانہ بھی خراب آ گیا ہے، دنیا میں موت شوق بہت بڑھ گیا ہے، دنیا کے اندر چنتا بھی آدمیاں بھی بڑھ گئی، آدمی کے مغز کے اوپر جو ٹینشن ہے وہ بھی بہت ہے. لیکن دینداروں، ان تمام کا علاج دوا ان کی بیت الخیال کا جاپ ہے. صبح کی عبادت کرنے والا آدمی، اس کو کبھی مینٹل ٹینشن نہیں ہوتی، چاہے کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں. عبادت کرنے والے آدمی کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوئے، کبھی ان کو منجھارا نہیں ہوا، کبھی ان کا دل چھوٹا نہیں ہوا، وہ کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئے، وہ لائف میں بور نہیں ہوتے. ان کے دل کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، ایک قوت ہوتی ہے جو الہی مدد کرتی رہتی ہے. لیکن ہم یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. دنیا کی جب ہمیں ویادیاں آتی ہیں تو شراب میں اور دوسرے دنیا کی موت شوق میں پڑ جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم عبادت کریں تو جو ہم کو دنیا کی بدیوں میں نقصان ہوتے ہیں وہ ہمیں عبادت کے فائدے سے دور ہو جانے کی طاقت دیتے ہیں. عبادت ہمیں قوت دیتی ہے، عبادت انسان کے دل کے اندر ہمت دیتی ہے. امام فرمایا کبھی 100 دفعہ بھی تم نیچے گر جاؤ گے، قوموں کا فرمان ہے، 100 دفعہ بھی کبھی تم دنیا میں لٹ جاؤ اور اکنامیکلی دنیا کے اندر تم گر جاؤ گے، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہوگا تو تم 100 دفعہ کھڑے ہو جاؤ گے. ایک طاقت والا آدمی، تندرست جوان آدمی، پاؤں کی ٹھوکر لگتی ہے، گر پڑتا ہے، وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن کوئی بیمار یا ایسی 85-100 برس کا بوڑھا آدمی اگر گر جائے تو پھر وہ اٹھ نہیں سکتا. بالکل یہی حالت، جس انسان کی آتما کمزور ہو گئی ہے، اس کو دنیا کا تھوڑا سا دکھ آتا ہے نا تو ایسا نیچے گر پڑتا ہے، اتنا وہ بے اطمینان ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اتنی آشا چھوڑ دینے کی بات آ جاتی ہے، نراش ہو جاتا ہے، ڈسکریج ہو جاتا ہے، ڈسہارٹنڈ ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان کمزور ہے. اگر ایمان مضبوط ہے تو انسان ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے بڑی دوا جو ہے وہ بیت الخیال کی عبادت ہے، جو ہم کو دنیا کے فائدے تو دیتی ہے، دین کے فائدے تو بے حساب ہیں. عبادت میں ہم کمزور ہو گئے، بہت کمزور ہو گئے. یہ 5 برس سے میں افریقہ کے اندر دیکھتا ہوں، خاص کر کے افریقہ کی جماعت یہ 5 برس میں روحانیت میں کمزور ہو گئی. ہماری جماعت خانوں کی حاضریاں بھی گھٹ گئی، ہماری آپس کے اندر اتفاق محبت ہے وہ بھی گھٹ گیا، دھرم کی لازمی گھٹ گئی، دھرم کا شوق گھٹ گیا. عبادت کرنے کی تو بات چھوڑ دو، بڑے بڑی جگہوں کے اوپر بھی دار السلام جیسی کہ نیروبی جیسی جگہ ہیں، آپ حساب کرو ان لوگوں کی بستی کا حساب کرو، پاپولیشن کتنی ہے، اور کروڑیے دیکھو تو 10% بھی آدمی ہوتے نہیں. میں جانتا ہوں عبادت کرنا ایزی نہیں ہے. حضرت امام نے خود نے فرمایا ہے کہ اٹس اسٹرکٹ ڈسپلن، اٹس اے ہارڈ تھنگ. ہر روز پروڑیے،
3:30 بجے اٹھ کے ہاتھ منہ دھو کے تیار ہو کے جماعت خانے تک پاؤں سے یا گاڑی میں اندر آنا یہ کوئی آسان کام نہیں، آسان کام نہیں، لیکن ان کے لیے آسان ہے، جن کو عبادت کی لگنی لگ گئی ان کے لیے آسان ہے، وہ ایک رات بھی چکنا نہیں چاہتے، کبھی گاڑی نہیں ہوتے تو پاؤں سے بھی چلے جاتے ہیں، کہ عبادت جو ہے اس کو ایک دفعہ چکھنا چاہیے، عبادت کو ایک دفعہ چکھنا چاہیے، اس کا سواد ایک دفعہ لینا چاہیے۔ سواد لینے کے لیے بھی بہت مشکل ہے، مشکل اس لیے ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ نیند ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ پروڑیے ہم کو نیند بہت آتی ہے، اور پروڑیے ایسا ٹائم مولا نے رکھا ہے کہ ساری رات جس کو نیند نہیں آتی 4 بجے وہ بھی سو جاتا ہے، اور 4 بجے ارد گرد ساری 1000 مائل کے ریڈیس کے اندر شانتی ہوتی ہے، آسمان کی جو کاسمک ریز ہیں وہ زمین پہ آ جاتی ہیں، آسمان کھل جاتا ہے۔ مولانا علی شاہ مہباب صلی اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، علی شاہ مہباب فرمایا تھا آدھی رات کو ایک فرشتہ زمین پہ آتا ہے اور وہ پکار کرتا ہے کوئی جو اس وقت خدا تعالیٰ کی عبادت کرے تو میں اس کے تمام گناہ لے جاؤں اور اس کے بدلے میں اسے ثواب دلاؤں۔ یہ فرمان مولانا سلطان احمد شاہ نے فرمایا کہ میرے پتا علی شاہ نے ایسا فرمان کیا ہے۔ آج لیلۃ القدر ہے، برس میں ایک رات آتی ہے کہ جس رات کو دنیا بھر کے مسلمان زیادہ عبادت کرتے ہیں، مسلمانوں کو حکم کیا گیا رسول کی طرف سے کہ ساری رات یہ عبادت میں نکالو، کارن کہ اس رات کو خدا تعالیٰ کی ایکسٹرا بخششیں ملتی ہیں، ایکسٹرا۔ نبی فرمایا یہ ساری رات ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ انسان جو بھی دعا کرے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ گھڑی کون سے وقت کتنے ٹائم تک ہوتی ہے، ساری رات میں یہ ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کے اندر ہم کو فائدہ لینے کے لیے ساری رات جاگنا چاہیے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ ہم اسماعیلی شیعہ مذہب والے جو ہیں، ہم کو ہمارے اماموں نے، ہمارے پیر و نبیوں نے جو ہمیں فرمان کیے وہ فرمان ہماری نظر کے سامنے ہیں۔ اس رات کو سونا واجب نہیں، خوب عبادت کرو، گنان ہے، فرمان ہے، تسبیح ہے، وائزیں ہیں، اور ان کے درمیان بھی اگر کوئی ٹائم مل گیا تو باہر جاؤ، کبھی آپ چائے پینے کے لیے بھی جاؤ تو من کے اندر خدا کے کسی نام کا رٹن کرتے رہو۔ اگر یہ عادت پڑ جائے اور سارا برس اسی طرح سے رہے تو انسان کی ساری زندگی بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ یہ ساری کی ساری رات برکتوں سے بھری ہوئی ہے، اس رات کو خدا تعالیٰ اپنی ایکسٹرا رحمتیں بھیجتا ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ 1000 مہینے تک انسان اٹوٹ عبادت کرتا رہے اور آج کی ساری رات عبادت کرے تو بھی اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت کے ثواب سے اونچا ہے۔ ثواب کا مطلب روح کو طاقت دینے والی چیز، یعنی خدا تعالیٰ کی جو دعا ہے، خدا کی بخشش ہے، دعا کی رحمت ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، وہ ہم کو دعا بندگی وغیرہ ثواب دینے والی چیزیں ہیں، اور اس ثواب سے ہمارا روح مضبوط ہوتا ہے، ایمان طاقت والا بنتا ہے، بدیوں برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہر دم کرو، ہر دم جپو پیر شان جاپ۔ مولانا حضرت امام فرمایا تمہاری بیت الخیال کی بندگی کے علاوہ سارا دن کوئی نہ کوئی رٹن کرتے رہو، یا علی، پیر شاہ، یا محمد، یا رحمان، یا اللہ، جو کچھ بھی آپ کو ایسا خدا تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، ان ناموں کا ایک نہ ایک جاپ جپتے رہو، چلتے چلتے، کام کرتے کرتے۔
سارا دن انسان کی لگنی لگتی رہے، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن جب نئے پتے پھوٹیں گے، جیسے ہم بیج پانی اور مٹی کی مکسچر کے اندر کیچڑ میں ڈال دیتے ہیں، مٹی میں ڈالے اوپر سے پانی ڈالتے ہیں، وہ کیچڑ بن گیا. یہ بیج کو پھوٹنے میں کچھ دن لگتے ہیں. بیج اندر پھوٹتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اور پھر زمین کو چیر کے اوپر جب نکلتا ہے کتنا کولا اور کتنا نازک ہوتا ہے. لیکن یہی نازک کلی ایک دن بڑا زبردست درخت بن جاتا ہے، اس کو پھل لگتے ہیں. آم کے پھل کو آپ دیکھو، اس سے ٹائم لگے، 12 برس کے بعد تو پھل لگے، لیکن 100 برس تک آمبا پھل دے رہے. ایسا ہی ہماری عبادت نیکیاں ہیں. نیکیوں کا بیج بو کے، عبادت کا بیج بو کے انسان کے دل میں صبر ہونا چاہیے. حضرت امام کے فرمان میں ہے کہ عبادت کرنے کے لیے تمہارے دل میں صبر ہونا چاہیے. صبر یہ ہے، امام فرمایا کہ تمہاری عبادت چوکے نہیں. تمہیں برس 2 برس 4 برس 5 برس ہو گئے تو بھی تمہارے دل میں ایسا نہ ہو کہ میرے کو تو کچھ نہیں ملا. ملا بہت کچھ، اگر دھیان کرے تو بہت کچھ ملے. مولا فرمایا کسی کو 10 برس 20 برس راہ دیکھنی پڑتی ہے. خدا کا نور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ بتی کا سوئچ لگایا اور بتی جلی. یہ دنیا کی چیز ہے. انتر کی بتی کے لیے ٹائم چاہیے ہمیں. اس کا ٹائم یہ ہے کہ ہمارے اعمال صاف ہونے چاہیے، ہمارا انتکرن پوتر ہونا چاہیے، ہمارے وچار اچھے ہونے چاہیے. ہم اس لائق بنے کہ خدا ہمارے اندر آوے. امام نے ایک دفعہ فرمایا کہ کسی بڑے آدمی کو، راجا بادشاہ کو تم اپنے گھر بلانا چاہتے ہو تو تمہارا گھر گندا ہے تو تمہارا راجا بادشاہ کیسے آئے گا؟ حضرت امام کو ہم اپنے گھر میں یعنی اپنے دل میں بلانا چاہتے ہیں، کیسے بلاؤ گے؟ دل میں کسی کے لیے حسد ہے، عرشا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، بدگوئی کرتے ہیں، دوسرے کی نندا کرتے ہیں، ہماری کمانی بھی اچھی نہیں ہے، دگا پھٹکا کرتے ہیں، اور بھی بہت سی بدیاں برائیاں ہیں. اب بتاؤ کہ ایسے دل کے اندر امام آ کے کیسے بیٹھے گا؟ مولانا حضرت امام کو ظاہر بھانے اس جماعت خانے میں آپ کو بلانا ہے تو مکھی کامڑیا تو 8 دن سوئیں گے نہیں. صاف ستھرا کریں گے، مولا کی کرسی لے کے آئیں گے، وائٹ واش کریں گے، آجو باجو میں دیکھیں گے کہ کوئی گاربیج کچرا تو نہیں. کتنی ہم ظاہر میں صاف صفائی رکھتے ہیں. ایسا ہمارے دل کو صاف ہونا چاہیے. جس دل کے اندر سے گندگی آتی ہے، بدبو آتی ہے، اس دل میں بھلا امام آ کے کیسے بیٹھے؟ جہاں شیطان ہے وہاں مولا نہیں آتا، اور جہاں مولا ہے وہاں شیطان نہیں آتا. یہ دو کی دوستی کبھی نہیں ہوئے گی. ایک کے بنے، یا شیطان کے یا خدا کے. ہمارا مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے. سب باتیں سائیں کو سونپی ہیں، ہر دم کہیے تو ہی تو. تم اپنے آپ کو سبمٹ کر دو مولا کے پاس، اپنا سب کچھ اس کو سونپ دو اور اس کو یاد کرو، اس کی عبادت کرو. وہ تمہارے سب کام کرے گا. میں یہ کہنا نہیں چاہتا، اور نہ پیر کا یہ کہنا ہے کہ تم گھر بار چھوڑ کے جماعت خانے میں بیٹھے رہو تو تمہاری دکان آپ سے آپ کھل جائے گی، گراہک کو بھی آپ سے آپ آٹومیٹیکلی مال ملے گا. ایسا نہیں ہے. دنیا میں ہمیں کام تو کرنا ہے، لیکن ہمارا دل مولا کی محبت کے اندر اگر لگ گیا اور ہم ایمان کے فرمان کے حساب سے جو جیون گزارے، ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی ہوئے، دسمن ہماری اچھی پاک ہوئے، ہمارے کرتویہ کیریکٹر عمل اعمال ہمارے اچھے ہوئے، ایمان کو ہر وقت یاد کرتے رہیں، ہم کسی کی بدی برائی نہ کریں، نہ ہم کسی کا مال کھاویں، نہ ہمارے دل کے اندر کوئی ویر ویرودھ ہوئے، ایسے پاک دل کے ساتھ دنیا میں بھی رہو تو دین کے اندر ہمیں بہت مزہ آئے گا. آج کی لیلۃ القدر برس میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ اس رات خدا تعالیٰ کی، میں نے آپ کو عرض کی کہ ایکسٹرا بخششیں ملتی ہیں. یہ بخششیں آج کا دن ہیں
لیکن میں نے لیلۃ القدر کی فلسفی جو جماعتوں کے اندر کہی تو دینداروں وہ ایسی ہے کہ آپ عبادت کرو. کوئی ایک دن ایسا آئے گا کہ مولا عبادت میں آپ کو اپنے نور کی بخشش دے گا. وہ رات آپ کے لیے قدر کی رات ہے. برس کے 365 دن میں یہ ایک رات قدر کی ظاہر دھانے ہے جو ہم نیاز پیتے ہیں, چھانٹا لیتے ہیں, جھورے کھاتے ہیں, واضح سنتے ہیں, تسبیحیں نکالتے ہیں, ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ظاہری چیز ہو گئی. مگر باطن کے اندر لیلۃ القدر وہ ہے کہ جس دن آپ کو عبادت میں حضرت امام کے نور کی بخشش ملے. وہ رات آپ کے لیے لیلۃ القدر. اس رات کی تلاش کرو. یہ رات تو 360 دن کے بعد پھر آئے گی, مگر اس رات کی جو تلاش ہوگی کہ حقیقت میں ہم کو اس بات کا خیال ہوگئے, تمنا ہوگئے, آشا ہوگئے, انگلش میں بولتے ہیں نا کریونگ ہوگئے, کریونگ ہوگئے, اس وقت کی آترتا ہوگئے کہ مجھ کو یہ چیز ملے, مجھے یہ چیز ملے. بچے کو بھوک لگی ہوتی ہے, ادھر ادھر سے پلیٹ ڈھونڈ کے ممی کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے, ممی مجھے بھوک لگتی ہے. اب ممی نے چولہے کے اوپر کھانا رکھا ہے, بنا رہی ہے, ہاں تیرے کو ابھی دیتی ہوں. کھانا کو تو جلدی نہیں ملتا نا, پکے تب دے رہے. ابھی بچہ بے چین ہو رہا ہے, اس کے من میں کہ ابھی ابھی میری پلیٹ بھر جائے, لیکن کچا کھانا ماں نہیں کھلاتی. اس وقت بچے کے دل میں جو آرزو اور آترتا ہوتی ہے کہ جلدی سے مجھے کھانا مل جائے, ایسی آترتا ہم کو کبھی ہوئی کہ ہم عبادت کے اندر خدا تعالیٰ کا نور پائیں؟ لاہور کے اندر, پنجاب میں لاہور گام ہے پاکستان میں, آج سے کچھ 200-250 برس پہلے ایک بڑے بزرگ ہو گئے, صوفی بزرگ تھے. لاہور میں راوی ریور ہے, ندی ہے, اس کا نام ہے راوی. شہر سے باہر 2-3 مائل کے فاصلے کے اوپر یہ بزرگ نے ایک جھونپڑی بنائی ہوئی تھی. ایک دن ان کے پاس ایک آدمی آیا, سلام کر کے بیٹھا رہا. لوگ اپنی اپنی باتیں کر کے سوال کا جواب لے کے جلتے رہے, جاتے رہے. یہ آخر میں بیٹھا رہا. اس کو بلایا, کیوں بھائی کیا بات ہے؟ کہتے شاہ جی مجھے خدا ملا دو. بھولا آدمی تھا. میں بولا آؤ باہر آؤ, کیا کرتے ہو؟ یہ کرتا ہوں. کتنی عمر ہے, بچے کتنے ہیں, اس کی لائف کی ساری ڈیٹیلز مانگی. ایسا باتیں کرتے کرتے ندی کے کنارے کے اوپر پہنچ گئے. اس نے کہا دیکھو بھائی, خدا کا ملنا تو بڑا مشکل ہے, لیکن کبھی تیرے میں ہمت ہے اور تو سچ مچ خدا کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہے اور تیرا دل مضبوط ہے, تو خدا مل سکتا ہے. ایسا باتیں کرتے کرتے اس کو دھکا مارا زور سے, وہ پانی میں گر گیا. وہ جگہ اچھی نہیں تھی, پانی بڑا گہرا تھا اور اس کو تیرنا آتا نہیں تھا. ڈبکیاں کھانے لگا, پکار کرنے لگا. تھوڑی دیر تک چھوڑ دیا. اس کے بعد یہ شاہ صاحب اندر کودے اور اس کو پانی سے باہر نکالا. مردے کی طرح ہو گیا تھا. اتنی دیر میں زمین پہ لٹا دیا, تھوڑا سا پانی بھی پیا, پیٹ کے اوپر اونگا لٹکا کے پاؤں مارا, منہ میں سے پانی نکلا. اس کو ادھر ہی چھوڑ کے شاہ صاحب چلے گئے. 5-6 گھنٹے تک یہ ادھر ہی پڑا رہا, سویا رہا, ٹھیک ہو گیا. شام کو ذرا طاقت آئی, آہستہ سے اٹھا. اس کی جھونپڑی کے پاس کھڑے ہو کے کہتا ہے شاہ جی میں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ آپ نے مجھے دھکا دے کے ڈبو مرنے کے لیے کوشش کی. نہیں بیٹا, میں نے تیرے سوال کا جواب دیا. میں تجھے مارنا نہیں چاہتا, میں خدا تعالیٰ کا بندہ ہوں. تو نے مجھے سوال کیا کہ مجھے خدا ملا دو, میں نے تجھے جواب دیا کہ ایسا جواب کہ میں مر جاتا تو وہ میں کھڑا تھا, میں تجھے ڈوبنے تو نہیں دیتا. بھلا تو مجھے یہ بتا, جب تو ڈوبتا تھا تو اس وقت تمہیں
کون سی چیز کی اچھا تھی؟ کہتا بس اس وقت تو ایک ہی اچھا تھی کہ میں باہر آ جاؤں اور سانس لوں. اچھا، جتنی تیرے کو جان بچانے کی اچھا تھی، کبھی اس کا 1% بھی ایسی تیور اچھا اگر خدا کو دیکھنے کے لیے ہو تو تم کو خدا نظر آئے گا. خدا کو چاہنے کے لیے، خدا کو دیکھنے کے لیے ہمارے دل کے اندر امید ہونی چاہیے، اس کی چاہنا ہونی چاہیے، اس کی آترتا ہونی چاہیے، اس کی محبت ہونی چاہیے. تب جا کے ہمیں خدا ملتا ہے. اور خدا کو ملنے والے آدمی کیسے ہوتے ہیں؟ لچے، لفنگے، بدماش ہوتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہوتے. خدا کے جو بندے ہوتے ہیں وہ تو فرشتوں کی طرح پاک نیک ہوتے ہیں. تو کیا ہم اس لائق ہیں؟ اپنا خود کا اسٹاپ لو. میری بدیاں برائیاں میں جانتا ہوں، لوگ نہیں جانتے. اسی طرح سے ہر آدمی جو کبھی اپنی زندگی کا، اپنے کیریکٹر کا، اپنی عادتوں کا، اپنے اعمال کا، اپنے وچاروں کا، اپنے ایمان کا، اپنی نیکیوں کا، اپنی بدیوں کا اگر انسان خیال کرے ایک آرام سے بیٹھ کے، تو اس کو خود کو پتہ لگ جائے گا کہ میں کتنا برا ہوں اور کتنا اچھا ہوں. اور کتنا برا ہوں اس حساب سے اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں خدا تعالیٰ کو پانے کے لائق نہیں ہوں. بیت الخیال کی عبادت لینے کا مقصد کیا ہمارا؟ بس یہی کہ کوئی مجھ کو یہ نہ کہے کہ بیت الخیال میں نہیں. ہماری ادھر کی پروسا ہو گئی ہے کہ بچے کا جنم ہوتا ہے تو ہم اس کو ادھر لشکر میں ڈال دیتے ہیں. چلو لشکر میں آیا، یہ بھی ایک بخشش ہے. بڑا ہوا تو بیت الخیال کا بول لیا. میں خود آج سے 25-30 برس پہلے جوانوں کو اتےجن دیا کرتا تھا، جاؤ تم بیت الخیال لو، لیکن آج میں ڈسکریج کرتا ہوں، اس لیے کہ ہوتا نہیں ہے. اور بول لے کے بیٹھ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، کئی پھر بھول جاتے ہیں. ایک جماعت کے اندر امام گئے، حضرت امام کی بات کرتا ہوں، 63 سال کی بات ہے، 1963. ایسا ہی چھوٹا جماعت خانہ، ایئر کنڈیشن جماعت خانہ، کارپیٹ بچھا ہوا، لگ بھگ 80-90 آدمیوں کی جماعت. بیت الخیال کا بول بدلانے کے لیے، چٹھی بدلانے کے لیے کچھ 62-63 آدمی بیٹھے تھے. مولانا حضرت امام آ کے بیٹھے، سب کے اوپر نظر ڈالی، ہنس کے دیکھنے لگا، کچھ فرمان کیے. پھر ماں باپ بولا اچھا دیکھو، ہاتھ اونچا کرو جو اپنے بول کو بھول گیا ہے. کسی نے ہاتھ اونچا نہ کیا. مولا بعد میں ہنس کے کہتے ہیں میں تمہارے منہ کی طرف نہیں دیکھوں گا، میں خالی تمہارا ہاتھ ہی دیکھوں گا. جس کو بول بھول گیا ہے ہاتھ اونچا کرو. تو 4-5 آدمیوں نے ہاتھ اونچے کیے. حضرت امام پھر تھوڑا ہنسے. سب بولے میں پرومس کرتا ہوں کہ غصہ نہیں کروں گا، جو بول بھول گئے ہیں ہاتھ اونچا کرو. پتہ کیا ہوا؟ ایک آدمی کے سوائے سب نے ہاتھ اونچے کیے. اب مولا کا منہ ریئلی سیریس ہو گیا. ہنستا تھا مولا کا منہ سیریس ہو گیا. میرے روحانی بچوں، میں نے کہا ہے کہ میں غصہ نہیں کروں گا. میں غصہ تو نہیں کرتا، لیکن تم کو اتنا پوچھتا ہوں کہ دنیا کے مات پتا جس نے تمہیں جنم دیا، اپنے دنیا کے باپ کا نام تم بھولتے ہو، تو تم روحانی باپ کا نام کیسے بھول گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عبادت کی ہی نہیں. یہ بڑی سیریس چیز ہے، بہت سیریس چیز. اور اگر لی ہے دینداروں تو اس کو پاڑو، آپ کو بڑے فائدے ہوں گے، دنیا کے بھی ہوں گے، دین کے بھی ہوں گے. عبادت پاڑو، عبادت کرو، ہر روز کرو. جس کو عادت نہیں ہے اٹھنے کی، اس کے لیے میں ایسا کہتا ہوں، فرمان نہیں ہے. مشنری کے طور پہ بہت سے ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں مشنریوں کو، اس کے لیے کہتا ہوں کہ جس کو عادت نہیں ہے اٹھنے کی،
وہ 4:30 پونے 5 بجے بھی 15-20 منٹ بھی اسٹارٹنگ کے اندر ایون 10 منٹ بندگی شروع کرو. مگر جو جماعت خانے آ سکتے ہو تو بہتر ہے، اس سے اچھی کوئی چیز نہیں تو اپنے گھر پہ عبادت کرو، مگر کھٹلے میں نہیں. جس بیڈ میں سوئے ہو اس میں نہیں، بیڈ کو چھوڑ دو. ہاتھ منہ دھو کے، ایکچولی ہاتھ منہ دھو کے تھوڑا سا پانی پیو. پانی پینے کے لیے میں اس لیے بولتا ہوں کہ نیندر کے اندر 5-6 کلاک میں بہت سا پانی ایویپر ہو جاتا ہے آدمی کا سانس میں، تو پانی پینے سے بلڈ سرکولیشن ایزی ہو جائے گا، وہ ہیلپ فل ہوئے گا. تھوڑا سا پا گلاس پانی 2 گھونٹ پیو، اور بن سکے تو اپنے گھر میں زمین کے اوپر، نہیں تو صوفہ یا کرسی کے اوپر، لیکن بیڈ میں نہیں. ایون 10 منٹ 15 منٹ 10-15 منٹ بھی عبادت کرو. یہ سٹارٹنگ کے لیے بولتا ہوں. آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے رہو، اور برس 1.5 برس کی ایسی عادت بنا ڈالو یا 6 مہینے کے اندر کہ 4 سے 5 بجے تک عبادت کرو. کوشش کرو اپنے من کو ایکاگر کرنے کی. ہمارا من ایسا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دنیا کے خیالوں کے اندر بھٹک جائے گا اور ہم کو بول بھول جائے گا. لیکن پھر آپ بول کو چالو کرو اور دنیا کے خیالات کو بند کرو. یہ اسٹرگل چالو رہے 1 گھنٹہ، انشاءاللہ 12 مہینے یا اس سے کچھ زیادہ وقفہ محنت کرنے سے عادت ایسی مضبوط ہو جائے گی کہ ساری زندگی عبادت کرو گے اور اس کے فائدے ملیں گے. بیت الخیال کی جو عبادت ہے یہ نبیوں کا رستہ ہے، یہ پیروں کا رستہ ہے. مولا نے رحمت کر کے ہمارے اوپر ہم کو یہ چیز بخشی ہے. دنیا میں کسی مذہب کے اندر یہ بخشش نہیں. کرسچنوں میں، ہندوؤں میں، مسلمانوں میں، ہر ایک مذہب میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو خود ہی اپنے خیال سے، اپنی مرضی سے وہ صبح 5-1 بجے اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں. یا کوئی ہندو یا کوئی سکھ وغیرہ ہوئے تو گیتا اور گایتری اور کچھ اس قسم کی جاپ کرتے ہیں. لیکن ہماری جو عبادت ہے وہ اور قسم کی ہے. ہماری عبادت کا ایم جو ہے وہ حضرت ایمان کے نور کی شناخت ہے، اور اس کے نور تک پہنچنے کے لیے ہماری یہ امید ہے. یہ چیز اور کہیں نہیں. یہ اتم میں اتم عبادت جو خداوند عالمین نے ہمیں بخشی ہے دینداروں، اس کا پورا فائدہ اٹھاؤ، پورا فائدہ اٹھاؤ. صبح کی عبادت بہت ضروری ہے، اور جو اس میں آئے ہیں وہ خوش نصیب ہیں. آج اس برکت والی رات میں نے سوچا میں آپ کو اور کیا بتاؤں کہ اس رات کو ہم دنیاوی طریقے سے جو لے لیں تو وہ تو ہم نے لے لیا، جرے کھائے، چھانٹا لیا، آخرات کی مجلسیں بنائی، ٹھیک ہے. مگر میں نے آپ کو بتایا ہے، 2 دفعہ بتایا ہے، ابھی 3ری دفعہ بتاتا ہوں کہ اصل لیلۃ القدر یا اس کی فلسفی ہے تو وہ یہ کہ عبادت کرو. ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ عبادت کے اندر مولا کے نور کو دیکھ سکو گے. تو دیندارو، وہ رات آپ کے لیے قدر کی رات ہوگی، وہ قدر کی رات ہے. لیلۃ القدر کی فلسفی اس دن ہے، اور اس دن جب مولا کا جلوہ آپ کو ملے گا تو انشاءاللہ پھر کوئی چیز باقی رہے گی نہیں. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے گئے، حقیقتی سمجھ دے گئے، بدیوں برائیوں گناہوں سے بچاوے، نافرمانیوں سے بچاوے، دستوں سکھ ریت میں پورا رکھے، عبادت کا شوق دے دے. مولا آپ کو برکتیں دے دے، مولا آپ کے اوپر رحمتیں اتارے، مولا آپ کو دین میں دنیا میں اپنی چھتر چھایا میں رکھے. مولانا حاضر امام ظاہر باطن دیدار نصیب کر.